السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں سورۃ النساء کا زیادہ تر حصہ تقریباً 147 آیات پڑھی گئی۔ انہی میں سے ابھی آپ کے سامنے 36 نمبر کی ایک آیت، 36 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ابھی تلاوت کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، بہت مشہور ہے، جامع ترمذی کے اندر 2004 جس کا نمبر ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا: ان اکثر ما يدخل الناس الجنة یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کس خوبی کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے 2 خوبیاں بیان کی۔ پہلی تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، یعنی پورا دین اس میں شامل ہے۔ دوسرا تقوی میں سے حسن الخلق، انسان کے بہترین اخلاق۔ رب العالمین انسان کو اس کے بہترین اخلاق کی وجہ سے جنت میں زیادہ تر داخلہ عنایت کرے گا۔ سوال یہ ہے، اللہ کسے بہترین اخلاق والا شمار کرے گا؟ سب سے زیادہ روئے زمین پر حسن سلوک، بہتر سلوک، اچھے اخلاق کن کے ساتھ پیش آنے چاہیے؟ اس کو بھی ایک حدیث میں دیکھ لیتے ہیں، صحیح مسلم ہی کے اندر ہے، 2548 نمبر کی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے: من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ بہترین سلوک مجھے کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ اس کو غور سے سنیے، کیونکہ آج ہم اور آپ کی حالت کیا ہے کہ ہم ہمارے ان دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کیجئے، ان کے ساتھ بھی اچھا رہیے۔ ایسے ہی تجارت کا معاملہ ہمارا جن کے ساتھ ہے، ہمارے اخلاق ان کے ساتھ بہتر ہے، ان کے ساتھ بھی ہونے چاہیے۔ یا ایسے ہی جو ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اچھے اخلاق ہیں، جو کبھی کبھی ملتے ہیں، مسجد کے جو مصلیان ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اخلاق بہترین ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا: مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اچھا بہتر سلوک کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ جس کے ساتھ ہم اور آپ کو سب سے زیادہ حسن سلوک کرنا ہے، جس کے ساتھ سب سے بہترین اخلاق سے پیش آنا ہے۔ آج شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہم وہاں پر محسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، ہم وہاں پر محسن خلق والے شمار نہیں ہوتے۔ حدیث میں جواب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا: آپ کا سوال ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ 3 بار آپ کی والدہ کے ساتھ، اموں کا۔ وہ صحابی پھر کہتے ہیں: ثم من، پوری انسانیت میں بہتر اخلاق کا مظاہرہ کس کے ساتھ کروں؟ رسول اللہ کا پھر سے جواب: آپ کی والدہ۔ ہم ہمارے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ان کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، یا پھر بیماری میں ان کا سہارا بنتے ہیں، بڑھاپے میں ان کی لاٹھی بنتے ہیں۔ یہ سوال ہم اور آپ کے لیے ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، ایک میزان ہے شریعت اسلامیہ میں، اس کے اوپر اپنے آپ کو تولیے۔ اگر آپ اپنے والدین کے لیے بہتر ہیں اور آپ کا بہترین اخلاق، بہترین سلوک آپ کے والدین کے ساتھ ہے، تب تو آپ اللہ کے یہاں محسن خلق والے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ بہتر اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، حلقہ یارانہ میں آپ بہترین ہیں، پڑوسیوں کے لیے آپ بہترین ہیں، تاجروں کی رشتہ داریوں میں آپ بہترین ہیں، یا پھر سسرال والوں میں آپ بہترین ہیں، روئے زمین کے کسی بھی کونے والوں کے نزدیک اگر آپ بہتر ہیں،
آپ کو پوری دنیا کہتے کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ قرآن کریم نے اس کے جواب دیے ہیں. ایک آیت جو ابھی پڑھی گئی وہ بھی ہے اور دوسری آیات بھی ہے. سب سے پہلے حسن سلوک کی جو ذات حقدار ہے انسانوں میں وہ ہماری والدہ ہے. چوتھی مرتبہ رسول اللہ نے والد کا نام لیا. والدین کے ساتھ انسان کا معاملہ بہت بہتر ہونا چاہیے. آج کل جو یہ چلن چلا ہے نا کہ یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ہم انہیں بے وقوف کہیں نعوذ باللہ، یا پھر ایسے ہی ان کو مجنون ثابت کریں یا ان سے جدا ہو جائیں. اولڈ ایج ہوم جہاں اوروں نے اسے آباد کیا، آج اہل اسلام بھی نعوذ باللہ اپنے والدین کو وہیں جا کر کے چھوڑ کے آتے ہیں. 2 لفظ میں ہم آپ کو شریعت کا لب لباب بتاتے ہیں. اگر ہمارے والدین ہم سے جدا ہیں یا ہم ان سے جدا ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی جنت کو اپنے سے جدا کر لیا ہے. آپ نے اپنی جنت کو اپنے سے جدا کر لیا ہے. یہ بار بار آپ نے سنا نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، شاید کوئی نہیں ہوگا اس میں جو 8 دروازوں کے نام بتا دے. جنت کے 8 دروازے ہیں. مشہور ترین روایتوں میں جن دروازوں کے نام آتے ہیں وہ 4 یا 5 ہی ہیں. 1027 1028 صحیح مسلم کی روایتیں ہیں. 8 دروازوں کے نام شاید ہم میں کا کوئی ہو جو بتلا دے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. ہم آپ کو بتلاتے ہیں. جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے 1900 جامع ترمذی کی، الوالد اوسط من ابواب الجنہ. جنت کا سب سے بڑا، سب سے بہترین، سب سے مضبوط، سب سے مرکزی جو ڈور ہے وہ والد ہے. ایک جنت کے ڈور کا نام ہے باب الوالد. کیا نام ہے؟ باب الوالد. یا دوسرا نام رکھا گیا باب اوسط الوالد. جنت کے ایک دروازے کا نام ہی ہے والد. اب جن لوگوں نے والدین کو ستایا یا ایسے ہی رلایا یا پھر بڑھاپے میں ان کو مجنون پاگل ثابت کیا نعوذ باللہ، یا ایسے ہی ان سے وہ دور رہے، وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تلقین کی، تاکید کی. کلام مجید کا اسلوب دیکھیے. یہ آیت کریمہ ہے 36 نمبر کی سورہ نساء کی. اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس آیت میں اور اس کے علاوہ اور آیتیں ہیں. اللہ نے اپنے حق کے ساتھ سرے دست جن کا حق بیان کیا ہے وہ والدین ہیں. اللہ نے کہا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. اور پھر کس کا نام لیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حقوق العباد میں سب سے نمایاں پہلا حق والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. ہم آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے ساری آیات پڑھی نہیں جا سکتی. سورہ بقرہ آیت نمبر 83، سورۃ الاسراء آیت نمبر 23، یہ سب میں اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ڈائریکٹ والدین کا حق بیان کیا ہے. اور پھر قرآن کریم میں نا وصیت کے ساتھ کچھ اعمال بیان ہوئے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ تقوی کے بیس یا تقوی کی بنیاد پر زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے. تو ایک آیت پڑھی گئی سورہ نساء کی 131 نمبر کی جس میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے امت محمدیہ ہو یا ان سے پہلے کی امتیں ہوں ان سب کو تقوی حاصل کرنے کی، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی. سب سے زیادہ فرض، واجب عمل، تاکیدی عمل شریعت کا جس صیغے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے وہ صیغہ وصیت کا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو، ان کی اطاعت فرما برداری کرنے کو کلام مجید میں اللہ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ وصیت کا لفظ استعمال کیا. اسی جگہ کہاں جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 یا ایسے ہی سورہ لقمان کی آیت نمبر 15، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اسی جگہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے. اب یہاں پر ایک بات آپ کو یہ بھی بتلانی ہے کہ یہ جتنی وصیت والی آیتیں ہیں نا قرآن کریم میں جس کا ریفرنس دیا گیا، کن والدین کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟
یہ ان والدین کے بارے میں تھی جو والدین کفر پر باقی تھے، اپنی اولاد کو واپس کفر پہ لانا چاہتے تھے۔ پھر سے دوہرا رہا ہوں، یہ ان والدین کے لیے ہیں جو والدین کفر پہ باقی تھے اور اپنی اولاد کو واپس کفر پہ لانا چاہتے تھے، لیکن صحابہ یا صحابیات ایسی تھیں جو ان سے دوری اختیار کر گئی یا ایسے ہی ان سے دور ہوئے، تو اللہ نے کہا نہیں، صرف اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی جو شرک اور کفر کا ہے، کہ آپ دوبارہ ان کے کہنے پر بھی کفر اور شرک نہیں کریں گے، نہیں تو آپ انہیں چھوڑ نہیں سکتے، آپ ان سے دوری اختیار نہیں کر سکتے۔ آج الحمدللہ جن والدین کی وجہ سے ہم نے اسلامی بولنا سیکھا، اسلامی چلن اختیار کرنا سیکھا، اسلامی اسلوب سیکھا، اسلامی علم برداری سیکھی، آج دین جو گود میں ہیں، کیریکٹر اور کردار میں ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہے، تو ایسے مہربان، مشفق اور قرآن اور حدیث کے سانچے میں تربیت کرنے والے، دین اسلام پر ہمیں بڑا کرنے والے والدین کو اگر ہم پیروں تلے رون دیں یا پھر بڑھاپے میں نعوذ باللہ زبان سے ادھر ادھر کی باتیں کریں، یا کچھ ایسے بھی ہیں اللہ نہ کرے جو والدین کو مارے مارتے ہیں، اگر ہم یہ سب کریں تو پھر ہم کیسے مسلم ہیں؟ قرآن میں جہاں اللہ نے کہا ہم نے وصیت کی ہے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، وہ والدین کون ہیں؟ جو کفر پر باقی تھے۔ اللہ نے ایسے والدین کے لیے بھی کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جن والدین کی وجہ سے اسلام ہماری گود میں آیا۔ آج ہم مسلمان ہیں، کیا ہم نے وہ حدیث نہیں پڑھی 1385 نمبر کی صحیح بخاری کی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ یہودی کیوں بنتا ہے؟ پھر وہ مجوسی کیوں بنتا ہے؟ وہ ہندوز کیوں بنتا ہے یا عیسائی کیوں بنتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ان کے والدین غیر مسلم ہوتے ہیں تو یہ بچہ جو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے غیر مسلم بن جاتا ہے، یہودی ہوتے ہیں یہودی بن جاتا ہے، عیسائی ہوتے ہیں عیسائی بن جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں کس وجہ سے؟ اللہ کے فضل کے بعد ہمارے والدین کی تربیت ہے۔ اب ایسے محسن والدین کے ساتھ اگر ہم بدسلوکی کریں یا پھر ایسے ہی ان کی نافرمانی کریں تو پھر یہ کون سا دین ہے؟ اور یہ حدیث ذہن کے زاویے میں محفوظ کر لیجئے، قرآن سے تو ہم نے ثابت کیا، حدیث ہے 1899 نمبر کی جامع ترمذی کی، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آج ایک انسان لوگوں کے بیچ اچھا بنتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں ان کے بیچ محسن ہوں۔ پوری دنیا کے بیچ آپ محسن رہیں، لیکن آپ اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے اگر محسن نہیں ہیں تو پھر آپ اللہ کے یہاں محسن نہیں ہیں، بہترین اخلاق والے اللہ کے یہاں شمار نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ والدین کے ساتھ انسان کلوز رہتا ہے، بڑا ہی گہرا رشتہ ہے، انسان زیادہ تر وقت بتاتا ہے تو ان کی ناقدری کرتا ہے، ان کی اہمیت کو فراموش کر جاتا ہے۔ ہم اپنے ضمیر سے سوال کریں، اپنے سینے میں جھانکیں۔ آج ہمارے اخلاق اوروں کے ساتھ بہتر ہیں، ہمارے اخلاق دوست کے ساتھ، ہمارے اخلاق دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ کبھی کبھی ملنا ان کے لیے ہم بہت اچھے ہیں، ہمیں کس کے لیے پہلے اچھا ہونا چاہیے، ہمیں کس کے لیے پہلے محسن ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ ہمیں کرنا۔ یہ اخیر کی دو بات دیکھیے، جب والدین کی یا والدہ کی بد دعا انہیں بھی لگ گئی، جو شخص صرف اور صرف عبادت میں ہی منہمک تھا، 2550 صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا حضرت جریج کا، نماز میں شامل ہوتے والدہ آتی، یہ اللہ کا کرنا ہے، اللہ ہی سارے حالات پیدا کرتا ہے، جب وہ نماز میں شامل ہوئے تب ان کی والدہ آئی اور نوک کیا، کہا کلمنی یا جریج بات کرو۔ اب جریج عابد ہیں، زاہد ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں امی و صلاتی، نماز توڑوں یا پھر نماز پوری کروں، والدہ کو جواب دوں۔ اللہ کا حق انہوں نے مقدم کیا، نماز پوری کی، 3 دن تک ان کی والدہ آئی، جب والدہ آتی تب وہ نماز میں ہوتے،
نماز نہیں توڑتے، والدہ چلی جاتی، آخر میں جب گئی نا تو یہ کہہ کر کے گئی لا يموت جریج الا هو ينظر وجه المیامس، اللہ اسے موت نہ دے یہاں تک کہ اس پر ایک تہمت لگے، اس پر ایک الزام لگے۔ جو عابد تھے، زاہد تھے، دین کے حلیے میں سرتا پیر مقید تھے، نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ والدہ کو جواب نہ دے سکے، وہ تہمت لگ گئی۔ جب والدہ کی بد دعا اس انسان کو لگ سکتی ہے جس انسان کا قصور کیا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو آج یہ زبان جو چلتی ہے یا پھر گنہگار سرتا پیر ہم گناہ کا لبادہ اوڑھ کر کے والدین کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اپنی خدمت یہاں تک کہ ہم بڑے بھی ہو گئے نعوذ باللہ تب بھی والدہ یا والد سے ہی کرواتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کو خود والدین کی کفالت کرنی چاہیے لیکن ابھی بھی والدین ان کی کفالت کرتے ہیں۔ راتوں میں وہ اپنے اوقات سے آتے ہیں، بڑی ماں گھر کا دروازہ ہے وہ کھولے، پانی دے، کھانا دے، یہ دے، وہ دے، خدمت کرواتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ اگر والدہ کی ایک آہل ہے، ایک بد دعا گئی تو بچ سکیں گے؟ یہ ہے قرآن کریم، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور ایک ایسا انسان جس کی دعا کے لیے صحابہ تک نے ان سے التماس کیا کہ آپ دعا کرنا۔ یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے جس کا نمبر 2064 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ سب سے بہترین تابعی اویس القرنی ہے، ان خیر التابعین اویس، اور ان کی نشانی بتائی تھی کہ ان کے ہاتھ یا جسم کے کسی حصے میں سفیدی ہوگی 1 درہم کے برابر۔ کان لہ والدہ لہا بر، ان کی والدہ ہیں اور والدہ کی اطاعت کی وجہ سے رسول اللہ کا زمانہ تو پایا، یمن نہ چھوڑا، کیونکہ والدہ بوڑھی تھی، خدمت کی ضرورت تھی، یمن میں ہی رہ گئے، رسول اللہ سے شرف ملاقات نہ ہو سکا، اس لیے صحابی نہ بن سکے، مخضرم ہیں، رسول اللہ کا زمانہ پایا ہے۔ کتنے نیک ہیں صحابہ سے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے ملاقات کرنا یا یہ مل جائے مروح فلیستغفر لکم، تو ان کو کہنا کہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کریں۔ حضرت عمر کے زمانے میں آئے تھے، حضرت عمر نے پوری نشانیاں بھی دیکھ لی، اور پھر حضرت عمر جیسی بڑی ہستی جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا 3686 جامع ترمذی کی حدیث، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے۔ 2390 2391 صحیح مسلم کی حدیثیں۔ سب سے بڑے دیندار، سب سے بڑے عالم جملہ صحابہ میں حضرت عمر ہی تھے۔ حضرت عمر جیسے کہہ رہے ہیں اویس سے، آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کریں۔ صحابی کہہ رہے ہیں، کس سے؟ جو صحابی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی زبان میں قبولیت کی تاثیر تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب سے بہترین تابعی کیوں بنے؟ ان کی زبان میں یہ قبولیت کی تاثیر کیوں آئی؟ لہا لہو والدۃ بر، ان کی والدہ ہیں اور وہ اپنے والدہ کے بہت بڑے فرما بردار ہیں۔ والدہ کی خاطر رسول سے ملاقات کرنے نہیں آئے، صحابی کا شرف انہوں نے نہیں لیا، صرف اپنی والدہ کے لیے۔ اور رسول اللہ نے اسی طرح کے معاملات کو ترجیح بھی دی ہے۔ کوئی جہاد کرنے آیا اور کہا جنت چاہیے تو اس سے یہی پوچھا کیا والدین ہیں؟ 2547 صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں، تو جواب یہی دیا گیا کہ اگر والدین ہیں ان کی خدمت کرو، جنت ایسے ہی ملے گی، جہاد یا میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت اویس القرنی نے صحابہ کے لیے استغفار کیا، ایسی قبولیت زبان میں آئی محض والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے۔ ہماری یہ جنت ہے، ماں کو کہا گیا قدموں تلے جنت، 2484 ترغیب و ترغیب کی حدیث۔ باپ کے تعلق سے ابھی ہم نے سن لیا 1900 ترمذی کی کہ سب سے مضبوط جنت کا دروازہ والد ہے، تو یہ دونوں جنت ہے۔ اب یہ ہمارا فیصلہ ہے، ان کی اطاعت کر کے جنت میں جانا ہے یا پھر ان کو رلا کر کے، ان کی نافرمانی کر کے اپنی جنت سے دور رہنا ہے۔ اگر یہ ہم سے دور ہوئے یا ان سے ہم دور ہوئے تو یوں ہی سمجھ لیجئے ہم ہماری جنت کو اپنے سے
دور کر دیں گے۔ رب العالمین ہمیں اس آیت کی ترجمانی اور اس آیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو رب العالمین نے پہلا حق بیان کیا حقوق العباد میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا، سب سے بنیادی حق والدین کا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کی قدر و قیمت جاننے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، یا جیسے جن کے والدین نہیں ہیں ان کے تعلق سے مغفرت کا سوال کرنے یا دعائیں استغفار کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللهم اجعلنا ممن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔